السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو زرتشتیت مذہب کے بارے میں مختصراً آگاہی فراہم کریں گے۔ زرتشتیت کو زرتشت یا پارسی بھی کہا جاتا ہے۔ زرتشتیت یا مزدیسانہ ایک قدیم آریائی مذہب ہے جس کا ظہور 350 سال قبل ہوا تھا اور بعض روایت کے مطابق 2500 قبل مسیح فارس میں ہوا تھا۔ اس کو عام طور پر زرتشتیت کہا جاتا ہے، اگرچہ اس کے ماننے والے کی تعداد بہت ہی کم ہے، یعنی پوری دنیا میں 130,000 سے بھی کم زرتشت رہ گئے ہیں۔ لیکن یہ اعداد و شمار میں کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ 2-3 لاکھ سے زائد نہیں ہے۔ یہ دنیا کے قدیم مذاہب میں سے ایک ہے۔ ایک ایرانی پیغمبر زرتشت نے پارسی مذہب کی بنیاد رکھی تھی، اسے عام طور پر پارسی مذہب بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے آتش پرستوں کا مذہب اور مجوسیت بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے قدیم مذاہب میں زرتشتیت کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس مذہب کو اب ایران میں بہت ہی کم رہ گئے ہیں، لیکن ایک خاص تعداد ہندوستان میں موجود ہے جو پارسی کہلاتی ہے۔ زرتشت کی تعلیم نے بابل اور یونان کے لوگوں کو کافی متاثر کیا تھا اور بعد میں یہودیت اور خود مسیحیت پر اس کے اثرات پڑے ہیں۔ اس مذہب میں اگرچہ یہودی مذہب اور اسلام کی طرح صاف اور واضح طور پر وحدانیت کا تصور تو نہیں ہے، لیکن ایک مطلق خدا کے تحت دوسرے تمام چھوٹے خداؤں کو لانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، اور ایک مطلق خدا کے تحت دوسرے تمام جھوٹے خداؤں کو لانے کی کوشش ضرور کی گئی ہے۔ زرتشت مت میں خدا تعالیٰ کے لیے احور مزدا کا نام سب سے متبرک نام ہے۔ اس کے علاوہ زرتشتی صحائف میں احور مزدا کے 101 صفاتی نام ہیں۔ احورہ کا مطلب آقا یا مالک ہے اور مزدا کا مطلب مطلق دانش، لہذا احور مزدا کو عموماً خدائے علیم و خبیر یا دانش و آقا کہا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے زرتشت مذہب میں کئی اور بہت سے نام ہیں جن کے معنی کچھ اس طرح ہیں: صرف وہی عبادت کے لائق ہے، قادر مطلق، علیم و خبیر، مالک کل، جس کی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ سے ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ رہے گا، سب کا خالق۔ ان ناموں کے علاوہ بھی کئی نام ہیں جن کے مفہوم طاقتور، قادر مطلق، رحمان، رحیم، لازوال، سب کا مالک، سب کا رازق، سب کا سہارا، دکھوں کو مٹانے والا، مالک جہاں عظیم تر، قابل عبادت اور سب کا رہبر وغیرہ ہے۔ حضرت زرتشت احور مزدا کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: خدا ایک ہے، مگر اس کی توحید عددی نہیں بلکہ احدیت ذاتی ہے، یعنی واحد نہیں، احد ہے، جس طرح اور دیگر مذاہب میں بھی کہا گیا ہے۔ اس کا کوئی ہم عصر نہیں، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں، جز آغاز و انجام، انبار و دشمن و مانند و دیار و پدر و مادر۔ آغاز و انجام، شریک، دشمن، مانند، دوست، ماں باپ، بیوی، اولاد، جگہ، جسم،
راحت جسمانیت اور رنگ و بو کے بغیر ہے۔ اسے آنکھیں پا سکتی ہیں اور نہ خیال گرفت میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ وہ اپنی صفات میں برتر ہے۔ اس کی مہربانی اور بخشش سے نا امید نہ ہو۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ وہ تمہاری ذات سے بڑھ کر تمہارے نزدیک ہے۔ وہ غیر فانی ہستی ہے۔ وہ عقل کل، تمام جہانوں کا مالک، حقیقت اعلیٰ اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ بادشاہ ہے، رعایا نہیں۔ وہ باپ ہے لیکن کسی کی اولاد نہیں۔ وہ سردار ہے، اس کا کوئی سردار نہیں۔ وہ غنی ہے اور فقیروں کے پاس نہیں بھٹکتا۔ وہ خود اپنی ذات میں علم ہے، کسی کے ذریعے سے علم حاصل نہیں کرتا۔ وہ ہدایت کرتا ہے، بخشش و رحم۔ اوسطا یا ثنا میں درج ہے، اے میرے مالک، میں جانتا ہوں تیری مقدس ذات ایک ہی ہے۔ تو مجھے نیک خیالوں سے نوازتا ہے اور خاموشی سے مجھے سب سے بڑی سچائی کی تعلیم دیتا ہے تاکہ میں پورے ایمان کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو سکوں۔ خدا تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے زرتشت فرماتے ہیں، اے مالک، مجھے سچ بتا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ کس نے کائنات کو پیدا کیا؟ کون سورج اور ستاروں کو ان کے محور میں چلا رہا ہے؟ کون ہے جو چاند کو گھٹاتا اور بڑھاتا ہے؟ کیا وہ تیرے سوا کوئی اور ہے؟ کس نے زمین کو پختگی سے قائم کیا اور آسمان کو گرنے سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ ندیاں اور درخت کس نے تخلیق کیے ہیں؟ بادل اور ہوا کس نے چلائے؟ اے مزدہ، کس نے اچھے خیالات کی توفیق دی؟ اے مزدہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے حقیقت سے آشنا کر۔ تاریکی اور روشنی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ سونا اور جاگنا کس کی تخلیق ہے؟ فرض کی ادائیگی کے لیے عقل مند کو یاد دلانے کے لیے کس نے صبح، دوپہر اور شام کو مقرر کیا؟ قادر مطلق پھر فرماتے ہیں، تو ہی خدا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اے قادر مطلق، تو ہی اول ہے۔ جب زندگی نے جنم لیا، انسان کے ہر خیال، قول اور فعل کا پھل ہے۔ جس طرح تیرے ابدی قانون میں مرقوم ہے کہ برائی کا انجام برا اور اچھائی کا انجام اچھا ہے، قیامت تک تیری مصلحت کے تحت یہ بات یوں ہی رہے گی۔ وہ اعلیٰ ذات، علیم و خبیر، جو کچھ پہلے ہو چکا، جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ ان سب سے باخبر ہے۔ وہ مالک ہے، قادر مطلق ہے اور ہم سب اس کے رحم و کرم کی محتاج ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے جانتا ہوں کہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر۔ تو میرے سب اعمال سے واقف ہے، جو میں کر چکا ہوں یا وہ جو میں آئندہ کروں گا۔ یہ زندگی کی نعمتیں، سورج کی روشنی، صبح کو طلوع ہونا، یہ سب تیرے حکم کے پابند ہیں اور تیرے احسانات بے شمار ہیں اور تجھ ہی سچ ہے، اے میرے مالک و خالق۔ زرتشتی دعا۔ اے احور و مزدہ، تم میری زندگی کا سرچشمہ ہو۔ تم میرے جسم، میرے دماغ اور میری روح کے مالک ہو۔ میں خود کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ میں اپنا سب کچھ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ میرا ذہن صرف تمہارے بارے میں سوچے گا، میرے دل میں صرف تمہاری یاد ہوگی، میری روح تمہاری پناہ میں رہے گی۔ اے احور و مزدہ، تم ہی میرے خالق اور میرے پروردگار ہو، میرے نگہبان، میرے محافظ، میرے رہنما، میرے خیر خواہ اور دوست۔ صرف تمہاری رحمت سے میں اچھا اور نیک بن سکتا ہوں، بہادر اور طاقتور بن سکتا ہوں، امیر ہو سکتا ہوں۔
محفوظ ہو سکتا ہوں، خوش اور پر امید ہو سکتا ہوں۔ سب تعریف اور حمد و ثنا تمہاری ہے اے احور و مزدہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسی طرح سے تمہارا نام سب ناموں سے اونچا ہے، شان و شوکت والا اور عظیم ذر ہے۔ تمہارے پیارے نام کی آواز میں میرے کانوں کو بھاتی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ہی وقت پر تمام نام پکارتے ہیں، اور تم ہر ایک کی پکار سنتے ہو اور ہر ایک کی پکار کا اسی وقت جواب دیتے ہیں۔ تم صرف ایک ہی خدا، لیکن لوگ تمہیں کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اے احور و مزدہ، تمہارا نام نہایت عظمت والا ہے جو دنیا کے کونے کونے میں کروڑوں لوگ لیتے ہیں۔ جب میں غمگین ہوتا ہوں تو تم ہی مجھے خوشی دیتے ہو، اور تمہاری حمد و ثنا سے میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میرا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ تمہارے نام بہت بابرکت ہیں۔ جب میری زندگی کے آخری لمحے ہوں تو میرے لبوں پر صرف تمہارا ہی نام ہو، اے احور و مزدہ۔ شکریہ دوستو۔